السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے چینل اسٹوریز شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید شہزاد انور حاضر ہے۔ کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی کہانی کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے یہ جانا تھا کہ مسعود جو ہے اپنی لالچ کی وجہ سے وہ ایک شیطان کی چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اس شیطان سے اب وہ کیسے نکلے گا، ان تکلیفوں سے کیسے نکلے گا اور کیا کیا تکلیفیں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوں گی، یہی اس کہانی میں آگے آپ جانیں گے۔ یہ کہانی آپ کو نیکی اور بدی کے درمیان جنگ میں لے کر جائے گی اور اس جنگ میں کئی واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا دوسرا حصہ۔ جیسے کہ آپ نے پہلے حصے کے آخر میں دیکھا کہ مسعود کی آخر ہونٹ اس کے کھل گئے اور وہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا۔ گھر والوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب ان کا بچہ جو ہے وہ کھا پی رہا ہے۔ فوراً سے اہتمام کیا گیا، بستر بچھایا گیا اور اس کے سونے کے لیے بندوبست کیا گیا۔ اس سے پوچھنے کی کوشش کی اس کے والد نے، لیکن ماموں الیاس نے ان کو منع کر دیا کہ ابھی تو بچہ ٹھیک ہوا ہے، تو آپ اس سے ابھی سوال نہ کریں، اس سوال کو آپ رہنے دیں۔ اب مسعود جو ہے وہ بے طرف محسوس کر رہا تھا۔ مسعود جب سویا تو اس کو بھیانک خواب نظر آنا شروع ہوئے۔ مسعود خوابوں میں ڈرنا شروع ہو گیا اور مختلف قسم کے بھیانک خواب اس کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور انہی خوابوں کے درمیان ایک دن شور سے اس کی آواز، اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحن میں کچھ شور ہے۔ جلدی سے صحن میں جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہاں یہ دیکھ کر کہ وہاں پر ایک تھال پڑا ہوا ہے اور گھر کے فیملی ممبرز اس تھال کے گرد جمع ہیں۔ تھال کے پاس تھال کے قریب جانے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کچھ بکرے کی 2 سریاں اور کچھ کلیجی اور آس پاس اس کے خون جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ سب ڈرے ہوئے ہیں، سب سہمے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن مسعود جانتا ہے کہ یہ کون سے شیطانی چکر میں پھنس چکا ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ماموں الیاس اور والد صاحب ہمت کر کے اس کو گھر سے باہر پھینک کر رات کی تاریکی کے اندر گھر سے باہر پھینک کر آتے ہیں اور پھر مسعود سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں والد صاحب، لیکن ماموں الیاس پھر ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ ان سے مت پوچھیے۔ صبح ہوتی ہے جیسے تیسے اور پھر ایک اور دل خراش اور بھیانک واقعہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ مسعود کی بہن شمسہ جب غسل کی غرض سے غسل خانے میں جاتی ہے تو ایک دل خراش چیخ سنائی دیتی ہے۔ والدہ جیسے تیسے غسل خانے میں داخل ہوتی ہیں اور چادر میں لپیٹ کر شمسہ کو جب باہر لایا جاتا ہے تو سر سے پاؤں تک وہ خون میں لت پت ہوتی ہے۔ اندر جب غسل خانے میں دیکھا جاتا ہے تو ٹوٹیوں سے، شاور سے ہر جگہ خون کی بارش ہو رہی ہے اور وہ خون اصلی خون ہے، یعنی کہ وہ خون جب زمین پر گر رہا ہے تو جم بھی رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی خون آلود جو ہے شاور صاف پانی دینے لگے۔ اس صاف پانی سے پہلے جب وہ خون آ رہا ہے تو ماموں الیاس ٹینک کی طرف دوڑے اور جا کر دیکھا تو وہاں تو بالکل صاف پانی ہے، تو پھر یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ اس واقعے سے تمام گھر والوں میں ایک دہشت اور ایک خوف کا سما بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں، نوکری پر جانا بند کر دیتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں۔ والد صاحب ماموں الیاس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ماموں الیاس کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو بھائی جان یہ اسی دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے، اور الیاس مسعود کی طرف دیکھتے ہیں اور جب مسعود سے پوچھا جاتا ہے اور مسعود کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطانی طاقت اس کا گلا دبا رہی ہے۔ وہ اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ گھر والے اس کی اس بگڑتی ہوئی حالت سے مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے تیسے اس کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں حکیم سعد اللہ کا ذکر ماموں الیاس چھیڑ دیتے ہیں۔ والد صاحب خوش ہوتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے کہ ماموں الیاس ایک صحیح آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا نام حکیم سعد اللہ ہے۔ حکیم سعد اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور صبح سالہ بہنوئی اور صاحبزادے مسعود صاحب حکیم سعد اللہ کے پاس چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی حکیم سعد اللہ کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں،
حکیم سعداللہ بڑے پرتباک انداز سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ حیران ہوتے ہیں حکیم سعداللہ، بہرحال اندر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد سارا معاملہ جاننے کے بعد جب والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسعود کی والدہ کا یہ خیال ہے کہ یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کسی نے سفر کر دیا ہے، تو وہ ان کو خاموش کراتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ پھونکتے ہیں اور پھر سب سے پہلے مسعود کے ہاتھوں کو اپنے قریب لا کر سونپتے ہیں اور ناگواری سے ہاتھوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور مسعود کو بیٹھ جانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہی عمل وہ مامو الیاس اور والد صاحب کے ساتھ دہراتے ہیں۔ یہ عمل دہرانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گھر چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ان صاحب کو یہاں چھوڑنا ہوگا، پھر ہم بات کریں گے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسعود کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مسعود کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ حکیم سعداللہ مسعود کے پاس سے جاتے نہیں اور پھر وہ ایک کاغذ قلم لے کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسعود سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا سارا معاملہ بتاؤ، اور مسعود محسوس کرتا ہے کہ اب جب وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی زبان بندی نہیں ہو رہی۔ اطمینان کا اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ مسعود فوراً سب سے سارے واقعات بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ لالچی ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے، سٹے میں وہ گیمبلنگ میں وہ انوالو ہے۔ وہ کہتے ہیں، حکیم سعداللہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے، آگے بتاؤ۔ مسعود پھر اس شیطان کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی اس شیطان کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے تو اس کی ایک طرف آنکھیں جل جاتی ہیں، کیونکہ وہاں اس کو پھر بھوریا چرن نظر آتا ہے۔ بھوریا چرن اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مسعود کی طرف دیکھتا ہے۔ بھوریا چرن کی آنکھوں میں سے، اور وہ ایک اسی طرح مکڑی کی فارم میں ہوتا ہے، مکڑی کی سر جو ہے وہ بھوریا چرن کا، اور دھڑ جو ہے وہ مکڑی کا۔ مکڑی کی آنکھوں سے یعنی کہ بھوریا چرن کی آنکھوں سے دشوائیں نکلتی ہیں اور مسعود کے آنکھوں میں آ کر پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب مسعود جو محسوس کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بھوریا چرن کے قابو میں جا چکا ہے، اور مسلسل حکیم سعداللہ بھوریا چرن کا حلیہ پوچھ رہے ہیں، لیکن مسعود ہے کہ اس کی زبان بند ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ دل کرتا ہے کہ چیخ چیخ کر ان کو بتائے کہ بھاگ جائیں، ان کی جان خطرے میں ہے، لیکن بیکار۔ سامنے ایک وزنی پیتل کا گلدان پڑا ہوتا ہے۔ اچانک سے جیسے کوئی طاقت مسعود کو کھینچ کر اس گلدان تک لے جاتی ہے، اور مسعود وہ بھاری پیتل کا گلدان اٹھا کر حکیم سعداللہ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ حکیم سعداللہ اس وقت اپنا پہلو بدل چکے ہوتے ہیں، تو وہ ضرب ان کے کندھے پر لگتی ہے۔ ایک چیخ مارتے ہیں وہ۔ مسعود ان کے سر کا نشانہ لیتا ہے اور دوبارہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دل کا خراش چیخ ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں جو اندر سے بند ہوتا ہے، لیکن مسعود ان کے پیچھے اس گلدان کو لیے بھاگتا ہے، اور جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو مسعود کا نشانہ ان کے سر پہ ٹھیک جا پہ لگتا ہے اور وہ ایک ہلکی سی آہ کے ساتھ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسعود جہاں نہیں رکتا، وہ پے در پہ وار کر کے حکیم سعداللہ کے سر کے ٹکڑے کر دیتا ہے، جسم کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ گھر والے چیخیں سن کر، حکیم سعداللہ کے گھر والے چیخیں سن کر دروازہ پیٹتے ہیں اور اس کو توڑتے ہوئے اندر آتے ہیں، اور پھر اپنے پیارے کی اس دردناک طریقے سے پڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، ماتم بچ جاتا ہے، صف ماتم بچ جاتا ہے، اور وہ پھر مسعود کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مسعود جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کا یہ دوسرا حصہ یہاں پر ختم ہوا۔ کہانی کے اس حصے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب شاہکار کتنی اور کہانیوں، کتنے اور واقعات کے ساتھ اور کن کن تکلیفوں کے ساتھ اب مسعود کو اپنی زندگی کا بہت بڑے فیصلے خود کرنے ہیں۔ مسعود نے جو فیصلہ کیا، مسعود کے غلط فیصلے نے
نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے گھر والوں کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ اور یہ مصیبت ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے لالچ کی وجہ سے ایک ایسی دنیا کے اندر وہ گر گیا ہے جو شیطانی دنیا ہے، جو عام طور پر لوگوں سے مخفی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی ایسی دنیا کی خواہش میں ہیں کہ جہاں پر وہ جنات کو، پریوں کو یا بھوت پریت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو چھپا کے رکھا اس کا چھپنا ہی بہتر تھا۔ اس کا تجسس کرنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا سوائے تکلیف کے، پریشانی کے آپ کی زندگی میں کچھ نہیں لائے گا۔ ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس ناول میں شروع سے لے کر آخر تک یہی ایک مقصد اور یہی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو کتنا وہ کمزور اور کتنا تکلیف میں اس کی زندگی ہوتی ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ کندن بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہی تکلیفیں اس کو مزہ دینے لگتی ہیں، لطف آنے لگتا ہے۔ اب وہ ان تکلیفوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، بلکہ ان تکلیفوں سے نرم و آزما ہو کر وہ شیطانی طاقتوں کو شکست دینا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے قدرت کیا کام لیتی ہے، یہی ہم آگے اس ناول میں دیکھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اور آخری بات، ویڈیو کا دوسرا حصہ انگریزی ورژن میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پلے لسٹ میں جا کر آپ انگلش ورژن کا پہلا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہر حصے کو اردو اور انگریزی زبان میں بنایا جائے گا۔ آپ لوگوں کے تعاون اور اپریشیشن کی درخواست ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آپ کا اپریشیشن، آپ کی اپریشیشن ہمیں مزید ویڈیو بنانے کے لیے انشاءاللہ اٹریکٹ کرے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔